اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ کلمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا کلمہ ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ یا رب، میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بتائیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، میں ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا کہ اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا ہے۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے اور وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ، ہاں، میں نے آپ کی امت کے بھی بعض افراد کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ناظرین، اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے،
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا اور لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی، ویرانے کی جانب چل دیے جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز ہو، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، اور سجدے کی حالت میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران رہ گئے، آسمان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے ویران ہو گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے، اور صحابہ کرام سرگردہ ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اور اس چرواہے نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کھو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی رونے کی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے متاثر ہوئیں کہ چراہٹ چھوڑ دی۔ ناظرین، اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے اور اس غار تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی مبارک رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چپٹ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار مدینہ کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں اور چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں پہاڑ کی کھو میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ ہی کا نام ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے۔ اور تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ ناظرین، یہ کہنا تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے، اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتیں یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکرمندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے کہ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے پاس جائیں گے، لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کریں گے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں،
اور آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کا امتی یہ تسبیح پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی ہے، جنت کا وعدہ ہے اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ تسبیح روزانہ پڑھی وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تسبیح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، تو تسبیح کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان میں کوشش کریں کہ روزانہ اس تسبیح کا لازمی معمول بنائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک مرافقۃ نبیک محمد فی الجنہ، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے، کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور وہ تسبیح ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یعنی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے یعنی ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، حتیٰ کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے،
جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا باقی رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے رکھے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عظمت اور کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہبند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جائے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، خاکی نوری ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے، اور صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، ایک تو رائی ایسی کہ چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہے، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہے، یا اس زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑھا ہے۔ اللہ اس کو کھینچ کے باہر لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے۔ کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ ہے، اور نیچے ایک چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو روزانہ کا معمول بنائیے، خاص طور پر رمضان المبارک میں ہر روز یہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کریم کی ہر لمحہ، ہر گھڑی سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر لمحہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر لمحہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خزانے سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بناتا جائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔